بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل مہتاب عالم اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں۔ ان 15 وجہوں سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 1، اگر ایسی بیماری ہے کہ روزہ نقصان کرتا ہے اور یہ ڈر ہے کہ اگر روزہ رکھیں گے تو بیماری بڑھ جائے گی یا دیر میں اچھی ہوگی یا جان باقی نہ رہے گی، تو روزہ نہ رکھیں۔ جب اچھے ہو جائے تو اس کی قضا رکھ لیں، لیکن صرف اپنے دل میں ایسا خیال کر لینے سے روزہ چھوڑنا درست نہیں ہے، بلکہ اب کوئی مسلمان دیندار حکیم ڈاکٹر کہہ دے کہ روزہ تم کو نقصان کرے گا تب چھوڑنا چاہیے۔ نمبر 2، اگر حکیم یا ڈاکٹر کافر ہے یا شرع کا پابند نہیں ہے تو اس کی بات کا اعتبار نہیں، صرف اس کے کہنے سے روزہ نہ چھوڑے۔ نمبر 3، اگر حکیم نے کچھ نہیں کہا لیکن خود تجربے کار ہیں اور کچھ ایسی نشانیاں معلوم ہوئی جن کی وجہ سے دل گواہی دیتا ہے کہ روزہ نقصان کرے گا، تب بھی روزہ نہ رکھیں۔ اگر خود تجربے کار نہ ہو اور اس کو بیماری کا کچھ حال معلوم نہ ہو تو صرف خیال کا اعتبار نہیں۔ اگر دیندار حکیم کے بتلائے بغیر اور اپنے تجربے کی ہی بنیاد پر رمضان کا روزہ توڑیں گے تو کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر روزہ نہ رکھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ نمبر 4، اگر بیماری میں اچھے ہو گئے لیکن کمزوری باقی ہے اور خیال ہے کہ اگر روزہ رکھا تو پھر بیمار پڑ جائیں گے، تب بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ نمبر 5، سفر میں اگر روزے سے کوئی تکلیف نہ ہو، جیسے ریل پر سوار ہیں اور خیال ہے کہ شام تک گھر پہنچ جائیں گے یا اپنے ساتھ راحت و آرام کا سامان موجود ہے، تو ایسے وقت سفر میں بھی روزہ رکھ لینا بہتر ہے، اور اگر نہ رکھیں بلکہ قضا کر لیں تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، رمضان شریف کے روزے کی جو فضیلت ہے اس سے محروم رہیں گے، اور اگر راستے میں روزے کی وجہ سے تکلیف اور پریشانی ہو تو ایسے وقت روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ نمبر 6، اگر بیماری سے اچھے نہیں ہوئے، اسی میں مر گئے یا ابھی گھر نہیں پہنچے، سفر ہی میں مر گئے، تو جتنے روزے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے چھوٹے ہیں، آخرت میں ان کی پکڑ نہ ہوگی، کیونکہ قضا رکھنے کی مہلت ابھی اس کو نہیں ملی تھی۔ نمبر 7، اگر بیماری کی حالت میں 10 روزے گزرے تھے، پھر 5 دن بعد ہی اچھے ہو گئے لیکن قضا روزے نہیں رکھے، تو 5 روزے اچھی حالت گزرنے کی وجہ سے صرف 5 روزوں کی قضا نہ رکھنے پر پکڑ ہوگی۔ اگر پورے 10 دن اچھے رہے تو پورے 10 دن کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ جتنے روزوں کی پکڑ اس پر ہونے والی ہے اتنے ہی روزوں کا فدیہ دینے کے لیے کہہ مرے، جبکہ اس کے پاس مال ہو اور فدیہ کا بیان آگے آتا ہو۔ نمبر 8، اسی طرح اگر سفر میں روزے چھوڑ دیے تھے، پھر گھر پہنچنے کے بعد مر گئے، تو جتنے دن گھر میں رہے ہیں صرف اتنے ہی دن کی پکڑ ہوگی۔ اس کو بھی چاہیے کہ فدیے کی وصیت کر جائے۔ اگر روزے اس سے زیادہ چھوٹے ہوں تو ان کی پکڑ نہیں ہے۔ نمبر 9، اگر راستے میں 15 دن رہنے کی نیت سے ٹھہر گئے تو اب روزہ چھوڑنا درست نہیں، کیونکہ شرع میں وہ اب مسافر نہیں رہے۔ ہاں، اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو تو روزہ نہ رکھنا درست ہے۔ نمبر 10، حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو جب اپنی جان کا یا بچے کی جان کا ڈر ہو تو روزہ نہ رکھیں، پھر کبھی قضا کر لیں، لیکن اگر شوہر مالدار ہے کہ کوئی دودھ پلانے والی رکھ کر دودھ پلوا سکتا ہے تو دودھ پلوانے کی وجہ سے ماں کا روزہ چھوڑنا درست نہیں۔ ہاں، اگر وہ ایسا لڑکا ہے کہ سوائے اپنی ماں کے کسی اور کا دودھ نہیں پیتا تو ایسے وقت میں
माँ का रोज़ा ना रखना दुरुस्त है। नंबर 11, किसी दूध पिलाने वाली ने दूध पिलाने की नौकरी की, फिर रमज़ान आ गया और रोज़े से बच्चे की जान का डर है तो दूध पिलाने वाली को भी रोज़ा ना रखना दुरुस्त है। नंबर 12, औरत को हैज़ आ गया या बच्चा पैदा हुआ और निफास हो गया तो हैज़ और निफास रहने तक रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं। नंबर 13, अगर रात को पाक हो गई तो अब सुबह को रोज़ा ना छोड़े। अगर रात को ना नहाई हो तब भी रोज़ा रख ले और सुबह को नहा ले। और अगर सुबह होने के बाद पाक हुई तो अब पाक होने के बाद रोज़े की नियत करना दुरुस्त नहीं, लेकिन कुछ खाना पीना भी दुरुस्त नहीं है। अब दिन भर रोज़ेदारों की तरह रहना चाहिए। नंबर 14, इसी तरह अगर कोई दिन को मुसलमान हुआ या दिन को जवान हुआ तो अब दिन भर खाना पीना ठीक नहीं, और अगर कुछ खा लिया तो उस रोज़े की कज़ा रखना भी नई मुसलमान और नई जवान के जिम्मे वाजिब नहीं है। नंबर 15, सफ़र में रोज़ा रखने का इरादा था लेकिन दोपहर से 1 घंटा पहले ही अपने घर पहुंच गए या ऐसे वक्त में 15 दिन रहने की नीयत से कहीं रह पड़े और अब तक कुछ खाया पिया नहीं है तो अब रोज़े की नीयत कर लें। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।